الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کئی ایک عمل کی ہمیں رہنمائی کی، ہماری رہنمائی فرمائی ہے، جن میں سے ایک اہم عمل جس کی خاص وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کی، وہ یہ کہ کثرت سے ہم سجدہ کیا کریں۔ سجدہ یعنی اپنے پیشانی کو زمین پر ٹیکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ایک ایسا اہم عمل ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بہت ہی پسند ہے کہ بندہ اللہ کی رضامندی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے پیشانی کو زمین پر ٹکائے۔ صحیح مسلم، سنن ترمذی وغیرہ کی روایات میں آتا ہے کہ حضرت ثوبان نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اخبرنی بعمل اعملہ یدخلنی اللہ بہ الجنہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں، یا میں نے یہ کہا کہ سب سے اہم عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ یہ سوال کرنے کے بعد میں خاموش ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پھر خاموش ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ پھر تیسری مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا، یہی سوال کیا۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تیسری مرتبہ پوچھنے کے بعد آپ نے کہا، علیک بکثرۃ السجود فإنک لا تسجد للہ سجدہ الا رفعک اللہ بہا درجہ وحط عنک بہا خطیئہ۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتا دیجئے جس عمل کی برکت سے مجھے اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم سے جنت میں داخل کر دے گا۔ آپ نے جواب میں کہا، علیک بکثرۃ السجود، تمہیں چاہیے اے ثوبان کہ کثرت سے تم سجدہ کیا کرو، سجدے کی تم پابندی کر لو۔ فإنک لا تسجد للہ سجدہ، کیونکہ جب کبھی تم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہو، جب کبھی تم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہو، کیا مطلب؟ یعنی صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے اگر تم نے سجدہ کیا تو اس کا اجر ثواب، اس کا بدلہ تمہیں کیا ملے گا؟ رفعک اللہ بہا درجہ، اللہ تبارک و تعالی اس ایک سجدے کی برکت سے جو کہ تم نے اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ تمہارے ایک درجے کو بلند کرے گا۔ وحط عنک بہا خطیئہ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایک گناہ کو مٹا دے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا
اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور وصیت تھی حضرت ثوبان کو، کیونکہ حضرت ثوبان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت یا نصیحت طلب کی، یا رسول اللہ آپ مجھے کسی ایک ایسے عمل کے بارے میں بتا دیجئے، ایسے عمل کی وصیت اور نصیحت کریں کہ جس کی اگر میں نے پابندی کیا تو اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت میں اپنے حکم سے داخل کر دے گا۔ کوئی جواب نہیں آیا، پھر دوبارہ جو ہے حضرت ثوبان نے یہی سوال کیا، تب بھی جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ پھر اپنے سوال کو دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان کے سوال پر جو جواب دیا اور جو نصیحت اور وصیت انہیں کی وہ یہ، علیک بکثرۃ السجود، اے ثوبان تم کثرت سے سجدہ کرنا، فإنک لا تسجد للہ سجدہ الا رفعک اللہ بہا درجہ، کیونکہ جب کبھی تم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہو، مطلب یہ کہ غیر اللہ کا سجدہ اس میں داخل نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ، یعنی سجدہ تم نے کیا تو اپنی پیشانی کو ٹکایا اللہ کے لیے اور اس میں اخلاص پایا گیا، کسی قسم کی کوئی ریاکاری دکھاوا نہیں، اور اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہو ویسے ہی سجدہ کرتے ہو جو طریقہ سجدہ کرنے کا بتایا گیا، جو تمہارے نبی نے بتایا، الا رفعک اللہ بہا درجہ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے درجے کو بلند کرے گا، ایک درجہ بلند فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایک گناہ کو کیا ہے ختم کرے گا۔ تو غور کرنے کی بات حضرات ادھر یہ ہے کہ اگر ایک سجدے پر اللہ نے یہ نیکی ہمیں دی ہے، یہ اجر ثواب مقرر کیا ہے کہ ایک درجہ بلند اور ایک گناہ کو مٹاتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ایک نماز میں کتنا سجدہ کرتے ہیں، گویا کہ ہر سجدے پر اللہ تبارک و تعالی ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک گناہ کو کیا ہے ختم کرتا ہے۔ اور ادھر اس بات پر ہمیں جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو سجدہ کرتے ہیں کہ کیا وہ سجدہ ویسے ہی ہے جس طرح ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اطمینان خشوع خضوع کے ساتھ اعضاء اور جو ہے ارکان کو پورا کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو اجر مقرر کیا ہے صرف اور صرف اس سجدے پر جو سجدہ اللہ کے لیے کیا جائے اور صحیح طریقے سے کیا ہے سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں سجدہ کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم سجدہ صحیح طریقے سے کریں، نبی کی سنت کے طریقے سے کریں، سجدے میں مسنون اذکار کی پابندی کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس اجر و ثواب سے کیا ہے نوازے۔ حضرات اگر دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی کثرت سے سجدہ کرنے کی جو وصیت کی حضرت ثوبان کو، اگر غور کیا جائے حضرات اس عمل پر سجدے پر، تو نماز کا یہ ایک اہم رکن ہے، یعنی جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں کوئی نماز بغیر سجدے کے نہیں، الا کہ نماز جنازہ وہ جو کہ ایک الگ قسم ہے نماز کی، ورنہ عام طور پر جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، پنج وقتہ نماز ہے، نوافل ہے، نماز استسقاء ہے، نماز عید ہے، نماز جمعہ ہے، تہجد کی نماز ہے، تراویح کی نماز ہے، ان تمام نمازوں میں اگر غور کیا جائے تو ان میں سجدہ ایک اہم رکن ہے، بلکہ اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز کے تمام اعمالوں میں اور تمام ارکانوں میں سب سے اہم رکن اگر دیکھا جائے اور سب سے اہم عمل وہ سجدہ ہے۔ ایک ہے قیام، ایک ہے رکوع اور ایک ہے سجدہ، ان تمام میں سب سے اہم کیا ہے سجدہ ہے، سب سے اہم سجدہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بعض مقامات پر نماز کو سجدے سے کیا ہے تعبیر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مواقع پر کیا ہے نماز کو سجدے سے کیا ہے تعبیر فرمایا ہے، یعنی جہاں پر سجدہ کہا اس سے مراد کیا ہے نماز ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے حضرات جب کسی چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہو تو اس چیز کو لے کر اس کے ذریعے کیا ہے اصل معاملے کی کیا ہے تعبیر کی جاتی ہے، یہی معاملہ کیا ہے
سجدے کا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت حضرت ثوبان کو کہ علیک بکثرت السجود، کہ تم کثرت سے کیا ہے سجدہ کرنا، فإنک لا تسجد للہ سجدہ الا رفعک اللہ بها درجہ وحط عنک بها خطیئہ، کیونکہ تم جب کبھی سجدہ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو اللہ تمہارا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک خطا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے مٹا دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات، سجدہ ایک ایسا عمل کہ اس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ ایک موقع پر ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کی برکت سے مجھے جنت حاصل ہو اور جنت میں آپ کی صحبت حاصل ہو، آپ کے ساتھ میں جنت میں رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تمہیں یہ مقام چاہیے، یہ مقام حاصل کرنا ہے تمہیں کہ تم جنت میں رہو اور جنت میں میری صحبت حاصل ہو، میرا قرب حاصل ہو، تو تم کثرت سے کیا ہے سجدہ کرو، کثرت سے سجدہ کرو۔ سجدہ ایک ایسا اہم عمل ہے حضرات کہ جس پیشانی پر سجدے کے علامات ہوں گے، نشانیاں ہوں گی، قیامت والے دن جہنم اسے کیا ہے نقصان نہیں پہنچائے گی، اس کو آگ نہیں لگ سکتی۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب لوگ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے تو اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت، اپنی مہربانی سے اپنے بعض بندوں کو جہنم سے آزاد کرنا چاہے گا، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس جہنم سے ان تمام لوگوں کو نکال دو جو توحید پرست تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والے تھے۔ یعنی جہنم میں عبادت کرنے والے جو تھے دنیا میں وہ بھی داخل کیے جائیں گے، کیونکہ عبادت کے ساتھ ان سے بعض کبائر کا بھی ارتکاب ہوا تھا اور بغیر توبہ کیے وہ وفات پا گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے وہ انسان، اللہ چاہے اسے عذاب دے، اللہ چاہے درگزر کا معاملہ فرمائے۔ جس کے ساتھ درگزر کا معاملہ ہوا وہ جنت تک پہنچا اور جسے معاف نہیں کیا گیا اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا، اپنی گناہ کے مناسبت سے اسے سزا دی جائے گی۔ جب سزا پوری ہو جائے گی پھر اس کو جو ہے توحید کی برکت اور عبادت کی برکتوں سے کیا ہے اسے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ادھر اسی قسم کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کرنے کے بعد لوگوں کو اللہ کے حکم سے داخل کر دیا جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس جہنم سے ان تمام کو نکالو جو میری عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مہربانی ہوگی اور ایک عظیم کیا ہے رحمت ہوگی۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ان تمام کو نکال دیا جائے گا جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، ان کو کیسے پہچانا جائے گا جنہیں جہنم میں داخل کر دیا گیا اور اللہ حکم اور عبادت کیا کرتے تھے اللہ کی، اللہ انہیں نکالنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو کیسے پہچانا جائے گا جہنم میں کہ یہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اب ان کی سزا پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی، اب ان کو نکال کر جنت میں داخل کیا جائے۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے انہیں پہچانیں گے بِآثَارِ السُّجُودِ، سجدے کے آثار سے، سجدے کی آثار سے۔ جیسے کہ یعنی بعض روایات میں آتا ہے کہ جو وضو کیا کرتے ہیں ہم حضرات نماز کے لیے، عبادات کے لیے، قرآن کی تلاوت وغیرہ کے لیے، کہ قیامت کے دن اعضائے وضو چمکتے ہوں گے۔ یہی معاملہ سجدے کا ہے، پیشانی پر خاص علامت ہوگی، خاص اثر ہوگا، آثار پائے جائیں گے سجدے کے، جس سے یہ کہا جائے گا کہ ہاں یہ عبادت گزار تھا، عبادت کیا کرتا تھا، سجدہ کیا کرتا تھا۔
تو آثار سجود سے انہیں کیا ہے پہچانا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی کہا حرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود، اللہ تبارک و تعالی نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ سجدے کے آثار کو وہ جلا دے یا ختم کر دے۔ یعنی ایک عبادت کرنے والا جو اپنی کسی گناہ کی بنا پر بطور سزا اس گناہ کے لیے اسے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس کو اس آگ سے تکلیف پہنچائی جائے گی، آگ اسے تکلیف پہنچائے گی، لیکن سجدے کا جو اثر رہا ہوگا اس کے چہرے، اس کے پیشانی پر آثار سجود، جہنم اسے کیا ہے نہیں جلائے گی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حرم اللہ علی النار، اللہ تبارک و تعالی نے آگ پر اس بات کو حرام کر دیا ہے ان تأکل اثر السجود، کہ سجدے کے آثار کو کھا جائے یا ختم کر دے۔ فیخرجون من النار، تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَكُلُّ ابن آدم تأکلہ النار الا اثر السجود، یہ سجدے کی اہمیت ہے، یہ سجدے کا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جہنم کی آگ ابن آدم کو ختم کر سکتی ہے، جلا سکتی ہے، تکلیف پہنچائے گی اس کو آگ سے، سوائے جو اثر سجود ہے اس پر جہنم کی آگ کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آگ پر جو ہے اس کو حرام کر دیا ہے۔ یہ سجدے کا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ کسے حاصل ہوگا حضرات؟ جو 5 وقت نماز کی پابندی کیا کرتا تھا اخلاص کے ساتھ، نوافل کا اہتمام کیا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، دوران تلاوت سجدے کی آیت سے گزر ہوا، اس کا سجدے کی آیت پڑھا، فوری طور پر وہ سجدہ کر لیا۔ اہم حالات میں ضرورت پڑی، کوئی بڑی نعمت حاصل ہوئی، بطور شکر گزاری کے اس نے سجدہ کر لیا، کوئی بلا ٹل گئی، بطور شکر گزاری کے اس نے سجدہ کر لیا اللہ کے لیے۔ کثرت سے جو سجدہ کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان کے درجات کو کیا ہے بلند کرتا ہے، اور جو آثار سجود اس کے چہرے اور اس کے پیشانی میں قیامت والے دن رہیں گے وہ نمایاں رہیں گے، جس کے ذریعے اسے پہچانا جائے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والا تھا اور پابندی کے ساتھ سجدہ کرنے والا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اخلاص کے ساتھ کثرت سے سجدہ کرنے کی ہمیں کیا ہے پابندی کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہمارے درجات بلند ہوں اور ہمارے گناہوں کو معاف کیا جائے، اور جہنم کی آگ سے ہم کیا ہے روز قیامت کیا ہے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔